میری تو جان ہی نکل جاتی ہے جب نماز میں گوڈے تھلے قمیض دا موتی آ جاتا ہے۔ کبھی آپ بہت دکھی ہوں تو اپنی شادی کی ویڈیو الٹی چلا کر دیکھیں، بہت مزہ آئے گا۔ بیوی کار سے نکلے گی، اپنی انگلی سے آپ کی انگوٹھی اتارے گی اور اپنے گھر چلی جائے گی۔ میں ایک جگہ اشتہار پڑھ رہا تھا، لکھا تھا فریش املی آلو بخارے والا شربت، فلٹر شدہ پانی کو بھی ابال کر استعمال کیا جاتا ہے، ڈسپوزل گلاس کی سہولت موجود ہے، اور سب سے آخر میں پتہ کیا لکھا تھا؟ اس سے اچھا شربت تمہیں فرشتے ہی پلائیں گے اگر تم جنت میں جاؤ گے۔ ایک مچھلی نے امی سے پوچھا، امی ہم زمین پر کیوں نہیں رہتے؟ مچھلی کی امی نے جواب دیا، بیٹا ہم فش ہیں، زمین پر تو سیلفش رہتے ہیں۔ پورا پاکستان لسی کو لسی بولتا ہے اور اسلام آباد والے دہی کا جوس۔ میں نے نئی ملازمہ رکھی، جب وہ دودھ لے کر آئی تو میں نے دیکھا ملازمہ نے دودھ کا گلاس مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے اور وہ گھبرائی ہوئی ہے۔ میں نے اسے ہدایت کی، بیٹا کہ آئندہ سے ٹرے میں لے کر آنا۔ اگلے دن میری آنکھیں یہ دیکھ کر پھٹ گئیں کہ ملازمہ دودھ ٹرے میں ڈال کر لے آئی اور پوچھنے لگی، صاحب جی آپ کو چمچ لا دوں یا دودھ ایسے ہی چاٹ لیں گے؟ وہ بدصورت عورت کون ہے جو تمہارے گھر کے باہر نظر آ رہی ہے؟ وہی تو میری بیوی ہے۔ معاف کرنا دوست، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ نہیں دوست، تم غلطی پر نہیں ہو، غلطی تو مجھ سے ہوئی تھی۔ ہنی مون کے دوران بیوی کے دانت میں شدید درد ہو گیا۔ شوہر اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے معائنے کے بعد کہا، اس دانت کو تو 1 سال پہلے نکال دینا چاہیے تھا۔ شوہر نے کہا، آپ دانت نکال کر اس کا بل میرے سسر کو بھیج دیں۔ ڈاکٹر نے کہا حیرانگی سے، یہ کیا، ایسا کیوں کروں؟ شوہر نے جواب دیا، 1 سال پہلے کا خرچہ ہے نا، تب یہ میری بیوی نہیں تھی۔ ایک سردار جی ٹرین چلایا کرتے تھے۔ ایک دن ٹرین پٹری سے اتار کر کھیتوں میں لے گئے۔ ریلوے کو پتہ چلا تو انہوں نے بلا کر واقعہ پوچھا۔ سردار جی نے کہا، کیا کرتا، آگے آدمی آ گیا تھا، اس کو بچانا تھا۔ ایک افسر نے اسے ڈانٹ کر کہا، ایک آدمی کے بدلے پوری ٹرین برباد کر دی، اس کو ٹرین کے نیچے کچل دینا تھا۔ سردار جی نے جواب دیا، میں نے ایسا ہی کیا تھا جناب، لیکن وہ کمبخت پٹری سے اتر کر کھیتوں میں چلا گیا تھا۔ ایک آوارہ لڑکے نے مولوی صاحب سے سوال کیا، مولوی صاحب کیا غیر محرم لڑکی کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ مولوی صاحب نے ہنستے ہوئے جواب دیا، صرف وضو ہی نہیں، بعض اوقات تو ہاتھ پاؤں بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ ایک کمرے میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی خاموش بیٹھے تھے۔ کچھ دیر بعد لڑکی نے جھنجھلا کر کہا، تم مجھے پریشان کر رہے ہو۔ لڑکے نے گھبرا کر جواب دیا، لیکن محترمہ میں تو آپ کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا ہوں۔ لڑکی نے کہا، ہاں یہی تو پریشانی کی بات ہے۔ نرسری کلاس کا بچہ ٹیچر سے پوچھے بغیر پانی پینے چلا گیا۔ جب واپس آیا تو ٹیچر نے کہا، جب آپ کلاس سے باہر جایا کرو تو مجھ سے پوچھ کر جایا کرو۔ بچے نے معصومیت سے جواب دیا، ٹیچر جب آپ باہر جاتی ہیں تو مجھ سے پوچھ کے جاتی ہیں۔ بیٹا اپنی امی سے، امی اس مرتبہ ہم سارے پٹاخے یہاں سے خریدیں گے۔ ماں، لیکن بیٹا یہ تو لڑکیوں کا ہاسٹل ہے۔ بیٹا لیکن پاپا تو کہتے ہیں سارے پٹاخے یہیں رہتے ہیں۔ پاکستان کے ایک عظیم شہر میں ایک عورت نے کسی ہاتھ دیکھنے والے کو اپنا ہاتھ دکھایا تو وہ سخت پریشان ہو گیا اور ہچکچاتے ہوئے بولا، مجھے افسوس ہے کہ آج سے 2 ماہ بعد تم بیوہ ہو سکتی ہو۔ اور تم نے بے پرواہی سے کہا، ساری تیاری مکمل ہے، تم بس یہ بتاؤ کہ میں پکڑی تو نہیں جاؤں گی۔ منیر صاحب کا دروازہ زور سے بجا۔ وہ غصے سے دروازے پر گئے اور بولے، کون گدھے کا بچہ ہے؟ باہر سے ان کے صاحبزادے کی آواز آئی، ابو میں ہوں۔ ایک سردار جی اپنی بیگم کو مطلع کرتے ہیں کہ آج شام 4 بجے فلاں میدان میں کھوتوں یعنی کہ گدھوں کی دوڑ ہے، اس لیے مجھے ہر صورت وہاں پہنچنا ہے۔ سردارنی حقارت اور ہمدردی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ بولی، آپ سے چلا تو جاتا نہیں، دوڑا آپ نے کیا خاک لگانی ہے؟ ایک پارٹی میں ایک لڑکی دوسری لڑکی سے بولی، دیکھو وہ اس طرف جو ہینڈسم سا لڑکا کھڑا ہے کتنا بولتا ہے، بولے ہی جا رہا ہے اسٹوپڈ کہیں کا، 1 مہینے بعد نہیں بولے گا۔ دوسری لڑکی نے جواب دیا۔ پہلی لڑکی نے تعجب سے پوچھا، کیوں، وہ کیسے؟ دوسری نے جواب دیا، اگلے مہینے میری اس سے شادی ہونے والی ہے۔ چھوٹی عمر کی لڑکی سے شادی کرنے کا فائدہ یہ بھی ہے کہ زیادہ فرمائشیں نہیں کرتی، بس دن میں 1 دفعہ سلانٹی، چاکلیٹس اور ٹافیاں لا کر دے دو، سارا دن ہنسی خوشی گزر جاتا ہے۔
یو فون کسٹمر کیئر کا مکالمہ۔ لڑکی: السلام علیکم، یو فون میں خوش آمدید، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتی ہوں؟ لڑکا: کیا آپ مجھ سے شادی کرنا چاہیں گی؟ لڑکی: ایکسکیوز می سر، یہ یو فون کسٹمر کیئر ہے، بتائیے آپ اپنے فون کے حوالے سے کیا جاننا چاہیں گے؟ لڑکا: نہیں، آپ یہ بتائیں آپ مجھ سے شادی کرنا چاہیں گی؟ لڑکی: سوری سر، میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں شادی میں، آپ اگر اپنے فون کے بارے میں۔ لڑکا: آپ ہنی مون پر کہاں جانا چاہیں گی؟ لڑکی: سوری سر، میں آپ سے کہہ رہی ہوں آپ اگر اپنے فون کے بارے میں۔ لڑکا: ولیمہ میریٹ میں یا سرینا میں؟ لڑکی: سر آپ سمجھ کیوں نہیں رہے، میں شادی میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں، آپ کیوں مجھے غیر ضروری آفرز دے رہے ہیں؟ لڑکا: میڈم اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جب آپ کی کمپنی ہمیں غیر ضروری آفرز کے SMS کرتی ہے اور آدھی رات کو بلا وجہ فون کرتی ہے اور وقت بے وقت کال کر کے تنگ کرتی ہے تو ہمیں کتنا غصہ آتا ہوگا۔ رات میں شوہر کی آنکھ کھل گئی، دیکھا بیوی سو رہی ہے، اس کے پیر کے پاس ایک ناگن ہے۔ شوہر نے آرام سے آواز دی، ڈس لے ڈس لے۔ ناگن بولی، کمینے، چرن چھونے آئی ہوں، گرو ہے یہ ہماری۔ کیلشیم کی گولیاں خود اتنی آرام سے ٹوٹ جاتی ہیں، ہڈیوں کو کیا خاک مضبوط کریں گی؟ گھر میں بنائی ہوئی ڈش کی تعریف ہمارے ہاں کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں، لگ ہی نہیں رہا گھر پر بنائی ہوئی ہے۔ چھوٹا بچہ اچانک ہنسنے یا رونے لگ جائے، دوسرے لوگ بولتے ہیں واہ سو کیوٹ، امیزنگ، اور پاکستانی بولتے ہیں اس کو فرشتے نظر آ رہے ہیں۔ 4 گنجے بن بلائے مہمان بن کر ایک دعوت میں پہنچ گئے اور میزبان سے کہنے لگے واہ کیا شاندار محفل ہے۔ میزبان نے ان کے گنجے سروں کو بغور دیکھتے ہوئے کہا جی ہاں، اور پھر آپ نے آ کر ہماری محفل کو 4 چاند لگا دیے ہیں۔ ایک دوست دوسرے سے، تم کس وقت سو کر اٹھتے ہو؟ دوسرا دوست، جو ہی سورج کی پہلی کرن میری کھڑکی کے راستے کمرے میں داخل ہوتی ہے میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ پہلا دوست، اس کا مطلب ہے کہ تم صبح سویرے اٹھ جاتے ہو۔ دوسرا دوست، نہیں، میرے کمرے کی کھڑکی مغرب کی طرف کھلتی ہے۔ یونیورسٹی کے پہلے 2 سیمسٹر وہ مجھے دیکھتی رہتی تھی، سر پڑھا رہے تھے مگر وہ مجھے دیکھ رہی تھی، کبھی دھیرے سے مسکرا رہی ہوتی تھی، میری ہمت ہی نہیں ہوئی اس سے بات کرنے کی۔ 2 سیمسٹر بعد گرمیوں کی چھٹیاں ہو گئیں، 3 ماہ بعد میں نے ہمت اکٹھی کی کہ اس سے بات کروں گا، مگر چھٹیوں سے واپسی پر اس کے تیور ہی بدل گئے تھے، مجھے بالکل نہیں دیکھتی تھی۔ ہمت کر کے اس سے ایک دن اپنی بے توجہی کی وجہ پوچھی کہ اب تم میری طرف دیکھتی کیوں نہیں؟ وہ دیر تک ہنستی رہی، پھر آہستہ سے بولی وہ میں بھینگی تھی، گرمیوں کی چھٹیوں میں آپریشن کروا لیا ہے۔